السلام علیکم میرے عزیز طلباء اور قابل قدر ویورز، ویلکم ٹو ایکٹیو لرنرز پوائنٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت چہارم کا سبق نمبر 2 حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ تو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے تو چلیے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، بیل آئیکن کو دباتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور سبق کو سمجھتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ ان کا اصلی نام زینب رضی اللہ عنہا تھا۔ وہ عرب کے ایک مشہور قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ ان کی والدہ کا قبیلہ بھی عرب میں بڑا ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ عرب کا مشہور شہر خیبر ان کا وطن تھا۔ اس شہر کے قلعے کے قریب مسلمانوں اور خیبر والوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ لڑائی میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور دشمنوں کے کئی لوگ گرفتار ہوئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی ان جنگی قیدیوں میں شامل تھی۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک سے وہ بہت متاثر ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بھی اختیار دیا کہ چاہے تو وہ اپنے قبیلے میں واپس چلی جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا پسند کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ تو پیارے بچوں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور ان کا اصلی نام کیا تھا؟ زینب رضی اللہ عنہا تھا، اور وہ عرب کے ایک مشہور قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ اسی طرح ان کی والدہ کا قبیلہ بھی بڑا ہی ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ ممتاز سمجھا جاتا تھا یعنی کہ اعلیٰ مرتبے والا سمجھا جاتا تھا۔ عرب کا مشہور شہر خیبر کیا تھا؟ ان کا وطن تھا، اور اس شہر کے قلعے کے قریب مسلمانوں اور خیبر والوں کے درمیان جب جنگ ہوئی تو جنگ میں جو مسلمان فتح ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا؟ دشمنوں کے کئی لوگوں کو گرفتار کیا۔ اس میں حضرت صفیہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھی۔ تو انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک سے حضرت صفیہ بہت ہی متاثر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بھی اختیار دیا کہ چاہے تو وہ اپنے قبیلے میں واپس چلی جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا پسند کیا۔ رحم دلی اور سخاوت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی اہم خوبیاں تھی۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ تشریف لائی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان سے ملنے آئی۔ ان کے ساتھ شہر کی بہت سی عورتیں تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت اپنے سونے کے جھمکے اتار کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا۔ انہوں نے ساتھ آئی ہوئی عورتوں کو بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت باہمت اور نہایت عقل مند خاتون تھی۔ وہ صبر اور برداشت جیسی خوبیوں کی مالک تھی۔ دوسروں کے قصور معاف کرنے میں وہ ذاتی نقصان کی کبھی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ ایک بار ان کی خادمہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شکایت کی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سچائی بیان کی تو حضرت عمر ان کی باتوں سے مطمئن ہو گئے۔ اس واقعے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خادمہ پر غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اسے نہ صرف معاف کیا بلکہ آزاد بھی کر دیا۔ تو پیارے بچوں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بہت سی خوبیوں کی مالک تھی۔ وہ بہت عقل مند تھی، نہایت ہی باہمت تھی، صبر اور برداشت جیسی خوبیاں بھی ان میں شامل تھی، اور وہ دوسروں کے قصور معاف کر دیتی تھی اور اپنی ذاتی نقصان کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کی خادمہ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شکایت کی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سچائی بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باتوں سے مطمئن ہو گئے، لیکن اس بات پر انہیں اپنی خادمہ پر غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اسے معاف کر دیا اور آزاد بھی کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ ایک بار
کسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ثالث بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کروا لی، پھر آخر دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ ہونے دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے نہایت دکھ بھرے انداز میں کہا، یا رسول اللہ، کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنے گھر کے افراد سے فرمایا، واللہ وہ سچی ہے، ان کی باتوں میں دکھاوا اور بناوٹ نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کسی بات پر ناراض ہو گئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فوراً منا لیا اور ان سے صلح کر لی، اور آخر دم تک اللہ کے رسول کو انہوں نے اپنے سے ناراض نہیں ہونے دیا۔ اور جب اللہ کے رسول بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کاش یہ بیماری مجھے ہو جاتی۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ وہ سچ بات کہہ رہی ہے، ان کی بات میں کوئی دکھاوا یا بناوٹ نہیں ہے۔ مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان اور مال کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو دشمنوں نے گھیر کر ان کا کھانا پینا بند کر دیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خچر پر سوار ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کو پہنچی، لیکن دشمنوں نے انہیں مکان میں داخل نہ ہونے دیا۔ مجبوراً وہ گھر لوٹ آئی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ تو پیارے بچوں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کرتی تھی اور اپنی جان اور مال کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے کیا کیا، حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا اور ان کا کھانا پانی بند کر دیا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اپنے خچر پر سوار ہو کر ان کی مدد کو پہنچی، لیکن دشمنوں نے انہیں مکان میں داخل نہیں ہونے دیا۔ تو وہ مجبوراً گھر لوٹ آئی اور حضرت حسن کے ذریعے حضرت عثمان کو کھانا پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بہت اچھا پکاتی تھی۔ وہ اکثر اپنے ہاتھ سے پکایا ہوا کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے یہاں بھیجا کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے ان سے اچھا کھانا پکانے والی دوسری عورت نہیں دیکھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی بہت اچھے سلوک سے پیش آتی تھی۔ تو پیارے بچوں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بھی بہت اچھا پکاتی تھی اور اپنے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے یہاں بھی بھیجتی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ان سے اچھا پکانے والی دوسری عورت نہیں دیکھی۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کا بھی بہت خیال کرتی تھی اور ان سے اچھے سلوک سے پیش آتی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے اپنا مکان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا اور اپنے پاس کے 1,00,000 درہم اپنے بھانجے کو دینے کی وصیت کی تھی۔ مسلمانوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ان کی وصیت پر عمل کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 50 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس کی تھی۔ انہیں بقی نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تو پیارے بچوں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے پہلے اپنا مکان انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا، یعنی کہ دے دیا تھا، اور ان کے پاس جو 1,00,000 درہم تھے انہوں نے وہ اپنے بھانجے کو دے دیے تھے، یعنی کہ انہیں دینے کی وصیت کی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے ان کے کہنے پر عمل کیا اور ان کی وصیت پر عمل کیا۔ حضرت صفیہ نے سن 50 ہجری میں وفات پائی اور انہیں بقی نامی قبرستان میں دفن کیا گیا اور ان کی عمر اس وقت 60 برس کی تھی۔ تو چلیے بچوں، اب دیکھتے ہیں اس سبق کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ ممتاز، ممتاز یعنی اعلیٰ مرتبے والا۔ قبیلہ، قبیلہ یعنی گروہ۔ متاثر ہونا، اثر قبول کرنا۔ خاتون، خاتون یعنی عورت۔ ثالث، ثالث کے معنی ہے صلح کرنے والا۔ واللہ، واللہ یعنی اللہ کی قسم۔ ذاتی نقصان، اپنا نقصان۔ وقف کر دینا یعنی لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی چیز ہمیشہ کے لیے دے دینا۔ درہم،
ارب کا ایک سکہ. وصیت یعنی انتقال سے قبل دی جانے والی ہدایت. وفات پانا یعنی انتقال ہونا، مرنا. امید کرتی ہوں بچوں آپ کو یہ سبق بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. تو ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، بیل آئیکن کی آل بٹن کو دباتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.